یہ بہت خطرناک ہے اور یہ قادیانیوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں اب آپ کو. دیوبندی عالم دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس صفحہ 34 پر لکھتے ہیں, اتنی سی کتابچی ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے, اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو, وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا, والعیاذ باللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے. خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نوتوی کی عبارت ہی پیش کی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے, شاہ احمد نورانی صاحب کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء تو پہلے اس کو, یہ بھی اسام الارمین میں اس پہ بھی کفر کا فتویٰ تھا مذہب بریلوی صاحب کا, انہوں نے کہا یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں, ہم اس عبارت کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار نہ ہوں گے, جب تک کہ ہر دیوبندی یہ کہہ نہ دے کہ میرا عقیدہ ہے. ہم کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ فتویٰ نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لے. بیچارہ نام کا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے, اگر کوئی اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے, لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہ نہیں کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا. اچھا اب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیے گا پورے مناظرے ہیں. وہ کہتے ہیں قاسم نوتوی صاحب نے صحیح تو کہا ہے, کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نہیں رہیں گے. اور بھائی موٹی عقل میں آپ کی بات نہیں آتی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے, امتی بن کر آئیں گے. کس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں گے؟ وہ تو امتی بن کے آئیں گے, امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا اس وقت کیا حالت ہوگی, کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم ان میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ, ورنہ نبی کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے. تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے, نہیں جی نہیں. تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین, خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے. یہ کلمہ کفر ہے, یہ بالکل اس طریقے سے ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا. اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا. اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق, اور توحید تو نام ہی اس چیز کا ہے, لم یلد ولم یولد, توحید میں فرق پڑے گا. خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے, اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں. اور دوسرا ترجمہ ہے اس کی سیل, لاک. اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں آیت سن لیجئے, آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب, اور اسی کی نسبت سے میں نے مسئلہ نمبر 40 رکھا تھا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تم مردوں میں سے کسی کے باپ, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں. اس کی مہر ہے, اس کی سیل ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور حدیث جو پوری امت میں اجماعی طور پر صحیح مانی گئی, سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4252 نمبر کتاب الفتن میں یہ حدیث یہاں پر کوٹ کرنی چاہیے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے, ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے, جبکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, جبکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں.